بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس مضمون پر میں گفتگو کروں گا وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، اور مظلوموں، محکوموں، غریبوں، مفلسوں، مسکینوں، غریبوں، یتیموں، معاشرے کے جو غریب طبقہ ہے ان کی حسب توفیق، اگر اللہ نے توفیق دی تو اس کی مدد کرنا۔ اس ضمن میں ساتھ ساتھ یہ بھی ڈسکس کروں گا کہ ہمارے زمانے میں مختلف چیریٹیاں، مختلف خیراتی ادارے جو بنے ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ تو میں خاص کسی خیراتی ادارے یا چیریٹی کے خلاف نہیں ہوں، اور جو اچھے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں فیلڈ کے اندر اور غریبوں، مسکینوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میرا موضوع جتنی بھی باتیں کروں گا، جو لوگ چیریٹیوں کے نام پر اور جنہوں نے خیراتی اداروں کے نام پر بزنس بنا رکھے ہیں ان کے لیے چند تجاویز ہوں گی، اور لوگوں کے لیے اویئرنیس کا ایک پیغام ہوگا۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ مسلمان کی، کسی انسان کی مشکل میں اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے مال میں سے مدد کرنا، قیامت کے دن اللہ پاک مدد فرمائے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صدقہ ہے وہ رد البلا، ہماری مصیبتوں بلاؤں کو ٹالتا ہے، ہماری غمیوں کو ٹالتا ہے۔ تو صدقہ دینے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے، وہ لوگ بھی انسان کے لیے خدمت کرتے ہیں۔ بے شمار حدیث مبارکہ میں، قرآن پاک میں اس کی فضیلت ہے کہ اگر خالص صدقہ، خیرات، زکوٰۃ لبوجہ اللہ دی جائے تو اس کی فضیلتیں ہیں۔ انسان، اللہ تعالیٰ انسان کو بخشتا ہے اور نوازتا ہے اور نعمتوں سے نوازتا ہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، چونکہ میرا تعلق جو کہ یورپ سے ہے، یہاں پر بے شمار چیریٹیاں ہیں، ادارے ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی بہت سارے ایسے ادارے اور خیراتی ادارے یا چیریٹیز ایسی ہیں کہ جو خدمت خلق کے نام پر، وہ جب بھی رمضان آتا ہے یا حج کے دن آتے ہیں تو وہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ جاتے ہیں، مختلف وہ لوگوں کی پکچریں، مختلف ویڈیوز دکھا کر لوگوں سے چندے کی اپیل کرتے ہیں، اور لوگ دڑ دڑ ان کو دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ بہت ساری آفیشیل رپورٹس، میڈیا رپورٹس، اور ہم خود اس چیز کے گواہ بھی ہیں، بے شمار لوگ جو ہیں وہ اچھے خیراتی اداروں، اچھے چیریٹیوں کو بدنام بھی کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ وہ مانگتے ہیں چندہ لوگوں کے نام پر، لیکن وہ چندہ لوگوں تک پہنچتا نہیں ہے، وہ کہاں کہاں جاتا ہے۔ اگر آپ ان کا لگژری لائف سٹائل اگر دیکھیں تو اچھے لوگوں کو چھوڑ کر میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ وہ ان کے جس ملک میں وہ جاتے ہیں، ہوٹل بکنگ کی مد میں گاڑیاں بک کرواتے ہیں، اور وہاں پر وہ چیزیں پہنچانے کی مد میں مینیجیریل یا ہینڈلنگ اس کو کہتے ہیں، اس مد میں بے شمار ان کے اخراجات ہوتے ہیں۔ اور وہ اس مد میں اگر آپ بالخصوص یورو یا پاؤنڈ یا ڈالر کی زبان میں اگر میں بات کروں، 100 پاؤنڈ یا 100 یورو یا ڈالر آپ دیتے ہیں تو ان میں سے بعض چیریٹیاں 30% ڈکلیئر کرتی ہیں، 20%، بعض 50%، یعنی 50 پاؤنڈ جو ہے وہ اس مد میں چلے جاتے ہیں۔ اور بے شمار چیریٹیوں کے مالکان، انہوں نے ان چیریٹیوں میں اپنے آپ کو، اپنی بیویوں کو، بھائیوں کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو ٹرسٹی بنا رکھا ہے۔ اور بے شمار بنگلہ دیش، انڈیا یا پاکستان میں اسلام آباد کے اندر ان کی اپنی پراپرٹیز ہوتی ہیں، اور ایک بزنس انہوں نے ان چیریٹیوں کو بنا رکھا ہے۔ ایسے لوگوں کو سے ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے، جو ہر رمضان، ہر جو ہے وہ حج کے مہینے میں، ذی الحج شریف کے مہینے میں آ جاتے ہیں، اور وہ اچھے لوگوں کو، اچھی چیریٹیوں کو بدنام بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کا، غریبوں کا پیسہ وہ مختلف مدات میں وہ خرچ کرتے ہیں، اور ذاتی بینیفٹس کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں، اور ایکچول جہاں پر یہ پیسہ پہنچنا چاہیے وہاں پر پہنچتا نہیں ہے۔ ایک دو کیسز ہمارے ساتھ ہوئے۔ ہم جس مسجد میں ہوتے ہیں کچھ عرصہ پہلے ایک چیریٹی آئی، عربی وہ ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں، انہوں نے 20,000 پاؤنڈ لیا، اور 20,000 پاؤنڈ انہوں نے کہا فلاں جگہ کسی ملک میں خرچ کریں گے۔ جب انہوں نے لیا اور ہمیں وہ فوٹو دیے، اب بدقسمتی سے ٹیلی ویژن پر فوٹو غریب بچوں کے اور میڈیکل کے نام پر، پانی کے نام پر، مختلف نام پر جب ہم فوٹو ویڈیو دیکھتے ہیں تو ایک مسلمان جس کا دل نرم ہو وہ فوراً ہمیں دل کرتا ہے کہ ہم مدد کریں، ہمیں کیا پتہ کہ آگے کیا ہوگا۔ تو مختصر انہوں نے وہ پیسے لیے، انہوں نے ہمیں فوٹو دیے، فوٹو وہ ایڈٹ شدہ تھے، ایڈٹ کر کے دے دیے،
تو جب ہم نے فوٹو دیکھے تو ہم نے کہا یہ تو ایڈٹ فوٹو ہیں، ہمیں بھی یہی فوٹو دیے گئے، دوسری جگہ بھی یہی فوٹو دیے گئے اور تیسری جگہ بھی یہی دیے گئے۔ پھر وہ صاحب مان گئے اور وہ 20,000 پاؤنڈ انہوں نے ہمیں واپس کیا، یہ کہتے ہوئے کہ آپ کسی کو بتائیے گا نہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے، اسی طرح ہمارے ساتھ ایک ایسا ہوا کہ مسجد کی اپیل ہوئی ایک ٹیلی ویژن پر، لوگوں نے ایک محلے میں اور اس پورے ٹاؤن میں کہ ہم ٹیلی ویژن پر اپیل کریں گے، جا رہے ہیں اور آپ نے پیسے دینے ہیں۔ سب نے پیسے دیے۔ مختصر جب نے پیسے دیے تو یہ جو اپیلیں ہوتی ہیں، اگر ٹیلی ویژن کی اپنی چیٹی ہے، وہ مجھے معلوم نہیں کتنے پیسے دیتے ہیں۔ جو آؤٹ سائڈ ٹیلی ویژن کے مالکان کے علاوہ چیٹیاں آتی ہیں، وہ ان کو ڈسکاؤنٹ کی نام پر ہی وہ پیسے ضرور دیتے ہیں۔ اور پیسے کہاں سے دیتے ہیں؟ میں اور آپ جب وہ پیسے ان کو چیٹی کے نام پر دیتے ہیں۔ تو جب وہ ادھر مسجد کی اپیل ہوئی، انہوں نے پورے ٹاؤن میں ٹیکسٹ میسیجز بھیجے کہ اپیل ہے، پیسے دیجیے۔ تو سب نے پیسے دیے۔ تو ہوا یوں، جتنے پیسے انہوں نے مکائے تھے ٹیلی ویژن مالک کے ساتھ کہ اتنے 1,000 پاؤنڈ آپ کو دیں گے، اس سے کم ہوئے۔ وہ لوگوں نے بھی جو پیسے دیے وہ بھی، اور مسجد کے فنڈ میں سے بھی ان کو دے کر انہیں جان چھڑائی۔ تو یہ صرف 2 مثالیں ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اچھے لوگوں کو چھوڑ کر جو اچھی چیٹیاں ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کی ضرور مدد کیجیے۔ لیکن بہت زیادہ آفیشیل رپورٹس ہیں، میڈیا رپورٹس ہیں، بہت زیادہ لوگ چیٹیز کے نام پر کاروبار کر رہے ہیں اور وہ پیسہ مینیجنگ یا ہینڈلنگ کے نام پر وہ ضائع کرتے ہیں، وہ ویسٹ کرتے ہیں، وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی طرف نہیں پہنچتا۔ ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے۔ اسلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے زمانے میں بیت المال ہوتا تھا، خلفائے راشدین میں بیت المال میں لوگ چندہ جمع کراتے، اور بیت المال حاکم، قاضی اور جو مسلمانوں کے خلفاء تھے، لیڈران، وہ بزرگان، وہ جو ہے وہ جہاں پر ضرورت ہوتی وہ لوگوں کو چندہ دیتے اور ضرورت مند افراد کی مدد کرتے۔ یہ جو چیٹیاں ہیں، ان کا وجود ہی اسلام میں نہیں ہے، اسلام قرآن میں، حدیث میں نہیں ہے، الگ الگ باڑیاں ہیں۔ میرا ایک سوال ہے، کسی بھی چیٹی کے مالک سے آپ سوال کریں کہ مثلا میں یو کے میں ہوں، یو کے میں یہ 75 اور 100، 50، 60، اس سے بھی زیادہ چیٹیاں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر سب کا مقصد ہے غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، زلزلہ یا سیلاب آئے اس دوران لوگوں کی مدد کرنا، تو یہ ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ ایک ہی چیٹی ہو اور اس میں سارے لوگ مل کے شامل ہوں، ایک ہی بار خرچہ کریں، ایک ہی جگہ پیسہ جمع ہو اور زبردست طریقے سے مدد ہو۔ یہ الگ الگ چیٹیوں کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے نے گلی محلے میں، ہر بزرگ نے، ہر بندے نے اپنی چیٹی کھولی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اچھے لوگوں کو چھوڑ کر، اچھی خیراتی اداروں، چیٹیوں کو چھوڑ کر، یہ کاروبار بھی ہے، یہ بزنس بھی ہے، ان سے بچیے۔ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے، سب سے پہلے جو ہے وہ، اگر آپ کے اوپر صدقہ، زکوٰۃ، خیرات فرض ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے، جامع ترمذی شریف کی، یہ چیٹیوں کی مالکان، بڑے بڑے علماء جو خیراتی ادارے چلاتے ہیں یا ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں، یہ کبھی بھی حدیث پاک آپ کو نہیں سنائیں گے۔ اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ وسلم، کسی حاجت مند کو صدقہ دینا صرف ایک صدقہ ہے۔ کسی غریب یتیم کو اگر آپ نے صدقہ دیا تو وہ ایک صدقہ ہے۔ کسی رشتہ دار حقدار کو صدقہ دینا وہ 2 صدقے ہیں، دوہرا ثواب ہے۔ ایک صدقے کا آپ نے صدقہ دیا اور دوسرا صلہ رحمی کا، کہ آپ نے وہ رشتہ جوڑا ہے۔ اب یہ چیز اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر رشتہ دار ہیں ہمیں، ایک بات یاد رہے کہ زکوٰۃ ہم اپنے ماں باپ کو، ان کے ماں باپ کو، ان کے ماں باپ کو، اسی طرح زکوٰۃ جو صدقہ واجبہ ہے اپنے بچوں کو، ان کے بچوں کو، آگے ان کے بچوں کو، اوپر تک باپ، ماں باپ، ان کے ماں باپ، نیچے تک بچے اور ان کے بچے، ان کو نہیں دے سکتے۔ مزید فردر ڈیٹیلز اپنے لوکل پڑھے لکھے امام جو ائمہ ہیں اور علماء کرام ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ باقی زکوٰۃ اور خیرات، صدقہ، اگر ہمارے وہ حقدار ہیں، کزنز ہیں، چاچے تائے ہیں، پھوپھیاں خالائیں ہیں، رشتہ دار ہیں، اگر وہ حقدار ہیں، ان کا سورس آف انکم نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، یا مکان ہے بھی تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، انکم بہت کم ہے، غریب کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں، صدقہ خیرات آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ جی ہاں، صدقہ خیرات آپ اس حدیث پاک کے مطابق آپ رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ بات آپ کو بہت سارے علماء کرام، بہت سارے بدقسمتی سے جو لوگ چیٹیوں کے مالکان ہیں، خیراتی ادارے چلا رہے ہیں یا ٹیلی ویژن پر بیٹھتے ہیں، وہ کبھی بھی آپ کو نہیں بتائیں گے۔ تو اس لیے میرا یہ درخواست ہوگی کہ آپ صدقہ اپنے ہاتھ سے دیں اور جائز لوگوں کو، حقدار لوگوں کو دیں، کاروباری لوگوں سے بچیں۔ بے شمار میڈیا رپورٹس، آفیشیل رپورٹس ہیں، لوگوں نے چیٹیوں، خیراتی اداروں کے نام پر اپنے بزنس کھول رکھے ہیں، بڑے بڑے ہوٹل بک کرواتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی پراپرٹیاں بناتی ہیں، اپنے ہی ٹرسٹ کے اندر بھائیوں کو، بیٹوں کو، رشتہ داروں کو رکھا ہوا ہے، اور آپ لوگوں کا
پیسہ ٹیلی ویژن پر ہم فوٹو اور ویڈیوز دے کر ان کو فوراً دے دیتے ہیں، اور یہ حقداروں کو حق نہیں پہنچتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ گناہ ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ وہاں حقداروں تک یہ صدقہ خیرات نہیں پہنچے گا، ان کو دینا یہ گناہ ہے۔ ہاں، اگر آپ کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، بیک ہوم کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، کس کو دیں؟ آپ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ہم میں سے ہیں، لوکل ہاسپٹلس لا رہے ہیں، جو ہم میں سے ہیں علماء کرام، وہ لوکل مدرسے چلا رہے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کریں، وہ آپ کے علاقے کے مدرسے ہوں گے، ان سے رابطہ کر کے خود اپنے ہاتھوں سے دیں، جہاں پر بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں، مدرسے ہیں، بچیوں کے مدرسے ہیں، وہاں پر بے شمار غریب، یتیم، مسکین بچے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، ان کو دیں۔ بے شمار ہم میں سے لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے ڈسپنسریز یا چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلس لا رہے ہیں ہمارے علاقوں میں، ان کو دیں، اور ان کا آپ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھ سکتے ہیں، ان سے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، ان کے مدرسوں اور ہاسپٹل میں آپ جا کر وزٹ بھی کر سکتے ہیں کہاں پر کام ہو رہا ہے۔ تو میں یہی عرض کروں گا اس مختصر سے ویڈیو میں کہ صرف صدقہ خیرات زکوٰۃ جو ہے وہ حج کے مہینے میں یا رمضان کے مہینے میں ان ٹیلی ویژن پر بیٹھی ہوئی ملٹی نیشنل چیریٹیوں جن کا پتہ نہیں ہوتا کہاں پر پیسہ جائے گا، ان کو دینا یہ نہیں ہوتا۔ حقداروں کو دینا اصل چیز ہوتی ہے، غریب رشتہ داروں کو دینا یہ اصل چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اچھے لوگ جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا بنائے اور صحیح جگہوں پر دینے والا بنائے، اور کاروباری لوگ جو چیریٹی کے نام پر کاروبار کر رہے ہیں، اپنے خاندانوں کو ٹرسٹیوں کے اندر، چرچوں کے اندر رکھا ہوا ہے، اور وہ پیسہ غریبوں کا وہ ضائع کر رہے ہیں اور اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں، بڑے بڑے سی اوز اور ہینڈلنگ اور مینیجنگ کے نام پر بڑا بڑا پیسہ ضائع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو ہدایت دے، ہمیں ان لوگوں سے بچائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ۔